السلام علیکم، میرا نام مس عائشہ ہے۔ اب میں نے سیکنڈ ایئر کی کلاس کو بک 2 پڑھانی ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 پارٹس ہیں۔ اس میں پہلا پارٹ پروز کا ہے جس میں 10 چیپٹرز ہیں، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہیروز کا ہے، اس میں 6 چیپٹر ہیں۔ اس وقت ہم پہلا چیپٹر دا ڈائنگ سن سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کو سر جیمز جینس نے لکھا ہے۔ جیمز جینس جو ہیں وہ ایک فزسٹ ہیں، ایسٹرونومر ہیں اور میتھمیٹیشین ہیں۔ یہاں پر وہ ڈائنگ سن کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، دا ڈائنگ سن مینز آور سن از لوزنگ اٹس، ڈوبتا ہوا یا فنا ہوتا ہوا سورج، means our sun is losing its heat slowly and slowly. In future the sun may not have enough heat for the earth, then it will come to end of our life and earth، کہ پھر زندگی کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ سورج آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی حرارت کھو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر ہر طرح کی جو لائف جو ہے اس کی وہ مفقود ہو جائے گی۔ اس چیپٹر میں اس جینس جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کائنات کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، ان کے تعداد، ان کا سائز، اور پھر زندگی کا وجود، زمین کا وجود، لائف کی پاسبلٹی، کہ زندگی کس طرح سے ہیومن لائف جو ہے اس کے کب وجود میں آئی زمین پر، سیاروں کے بارے میں بتایا۔ یہ ان کی جو ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق انہوں نے اس چیپٹر میں ایکسپلین کیا ہے ہر چیز کو، لیکن یہ ایزمپشنز ہیں، مفروضے ہیں، کہ ان کے مطابق کہ 200 ملین کوئی 200 خرب سال پہلے، 2 ملین سال پہلے جو ہے اس طرح سے ہوا کہ ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آیا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ستارے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے اتنا ڈسٹنس پر ہے کائنات میں، اور کائنات اتنی وسیع ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کم، شاذ و نادر ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے سمندر میں جہاز سے دی ہے، کہ جس طرح سے جہاز جو ہے وہ اکیلا الون سفر کر رہا ہوتا ہے، سفر پہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے کائنات میں بھی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب شاذ و نادر ہی آ سکتا ہے، لیکن کوئی 2 ملین سال پہلے ایسا ہو گیا کہ ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے سامنے آ گیا، اور جب وہ اتنا، اس کے اندر گریویٹیشن اتنی زیادہ تھی کہ وہ سورج کے اوپر اس گرمی، ہیٹ سے یا اس طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ مد و جزر کی لہریں بننا شروع ہو گئیں۔ وہ لہریں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ پہاڑ کی صورت میں بن گئیں، اور جب وہ دوسرا ستارہ جو سورج کے سامنے آیا تھا وہاں سے موو کرنے لگا، تو وہ پہاڑ گریویٹیشن سے، وہ طاقت سے وہ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور سورج کے گرد جو ہے وہ سارے ٹکڑے بکھر گئے، اور یہی ٹکڑے جو ہیں یہ سیارے کہلائے، اور اس وقت سے اب تک یہ سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، جس پہ ہم ایک سیارہ ہے اور جہاں پر ہم رہ رہے ہیں۔ جینس کے مطابق یہ سیارے جو ہیں سورج سے علیحدہ ہوئے تو بہت گرم تھے، ان پر زندگی ممکن نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، اور پھر چھوٹے چھوٹے اجسام کی شکل میں اس پر زندگی نمودار ہوئی، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ کب، کیوں اور کیسے وجود میں آئی۔ شروع میں زندگی زیادہ بالکل سمپل آرگنزم کی صورت میں تھی، اس کا دائرہ کار پیدا کرنا اور مرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقا ہوا اور اس نے انسانوں کو جنم دیا، اور اس طرح سے انسان کا وجود جو ہے وہ زمین پر اس سمپل آرگنزم کی کمپلیکس فارم کی صورت میں سامنے آیا، جس میں فیلنگز بھی تھیں، ایمبیشنز بھی، سینس آف ڈیوٹی بھی، اور ریلیجن بھی۔ جینس نے بتایا کہ اس چیپٹر میں کہ کائنات میں ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے، جس طرح سے ساحل سمندر پر ریت کے ذرات ہیں، کائنات میں اس طرح سے ستارے ہیں، اور ہماری زمین ان ریت کے ذرات میں سے بھی کوئی 10 کروڑواں کوئی حصہ ہے، اتنی چھوٹی ہے ہماری زمین،
اور ایک ستارے میں اگر لاکھوں اربوں زمین اس طرح کی زمین کی سائز کی زمینیں ڈال دی جائیں تو پھر بھی اس میں جگہ باقی رہ جائے گی۔ اس باتوں سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ کائنات میں ہماری زمین کی پوزیشن اتنی کم ہے، ان چیزوں سے خوف پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ وقت کے وسیع پھیلاؤ کے سبب کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، انسانی ہیومن ہسٹری جو ہے وہ اتنی مختصر ہے، اور کائنات میں جو لانگ اسٹریچز آف ٹائم ہے ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمارے اندر خوف، ہم تنہا ہیں جہاں پر زمین پر جہاں پر زندگی ممکن ہے، باقی کہیں زندگی کا وجود نہیں ہے۔ جینز نے یہ بتایا کہ یعنی یہ چیز کنفرم ہوئی کہ لائف کی پاسبلٹی کے لیے مناسب درجہ حرارت ضروری ہے، جو ہمیں زمین پر نظر آیا جہاں پر زندگی کا وجود ہوا۔ تو پوری کائنات میں یہ جو بیلٹس ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ بیلٹس ہیں، اس میں جو ماڈریٹ ٹیمپریچر کی بیلٹ ہے وہ بہت وہ تنگ ہے یا چھوٹی ہے، تنگ ہے جہاں پر درجہ حرارت مناسب ہے۔ ادروائز اس سرکل سے باہر جائیں تو زندگی تو وہاں پر مادہ جو ہے وہ فروزن ہو جائے گا، اور اگر اس سے اندر کی طرف آئیں تو وہ میلٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے زندگی صرف ایک تنگ سی پٹی پر ہی موجود ہے۔ یہ انہوں نے اس بتایا کہ ہماری لائف کی وجود کے لیے ماڈریٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ ضروری ہے، اور پوری ہمیں ستاروں پہ ہر طرف گرم ستارے ہیں، یا جو سورج سے بہت دور ہیں جو سیارے وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا وجود ممکن وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہیں اور بھی کہ کوئی اور ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے سامنے آیا ہو، اور اسی طرح سے کوئی اور واقعہ ہوا ہو جس واقعہ کے نتیجے میں ہماری زمین جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو ایسا ابھی تک کوئی حقیقت ابھی تک یہ لائف کسی اور ستارے پر جو ہے اس کی پاسبلٹی سامنے نہیں آئی۔ لہٰذا جو ہے اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ زمین جو ہے اتنی یعنی اہم بھی ہے کہ یہاں پر سے زندگی ممکن ہے، اور اتنی چھوٹی بھی ہے اس پوری کائنات میں کہ کہیں اور زمین کے علاوہ کسی اور کائنات میں کہیں اور زندگی کی ابھی وجود جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے کچھ ورڈز ہیں جن کی ایکسپلینیشن یہاں پر میں کرنے لگی ہوں، اس کے میننگز بتانے لگی ہوں۔ پیک ہے سب سے پہلے، جس کا مطلب ہے پٹ انٹو باکس، ڈالنا، سمانا، کسی چیز میں ڈالنا، باندھنا، پیکٹ بنانا۔ اسپیئر کا مطلب ہے گیو واٹ از ناٹ نیڈیڈ، غیر ضروری یا فالتو۔ ایوریج کا مطلب ہے درمیانہ، اوسط درجے کا۔ اس کے بعد ہے ریئر، سیلڈم، ناٹ آفن۔ یہاں پر یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ ایسا بہت شاذ و نادر ہی ایسا ہوا کہ ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے سامنے آیا۔ ریڈیشن، گیونگ آؤٹ ریز آف لائٹ اور ہیٹ، شعاع اس کو ہم کہتے ہیں۔ آرگنیزم، لیونگ باڈی ہیونگ پارٹس ڈپینڈنٹ اپون ون another۔ ریپروڈیوس، دوبارہ پیدا کرنا، جس طرح سے سمپل لیونگ آرگنیزم نے مرنے سے پہلے اور جانداروں کو جنم دیا، ریپروڈیوس کیا۔ کمپلیکس، پیچیدہ، جو چیز سمپل نہ ہو، ناٹ سمپل، جس طرح سے انسان ہے پیچیدہ ہے، جس کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، ریلیجن ہے۔ پلینیٹری، سیاروں کا یا پلینٹ یا اسٹار موونگ اراؤنڈ دا سن۔ اسپیس، خلا۔ کیلکولیشن، اعداد و شمار۔ اس کے بعد ہے ملکی وے، کہکشاں، جس کو ہم گیلیکسی کہتے ہیں۔ دا شائننگ کاؤنٹلس اسٹارس۔ یہ جو ہے اس کے بعد ایکسرسائز کے کچھ کویشچنز ہیں جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے لگے ہیں۔
پہلا سوال ہے ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈس another star near it. کیا وجہ ہے کہ ایک ستارہ شاذ و نادر ہی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات، جینس نے بتایا کہ کائنات میں ستارے اتنے کچھ چھوٹے ہیں لیکن زیادہ تر اتنے بڑے ہیں اور اتنے فاصلے پر ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ستارہ گردش کرتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آئے. ملینز آف اسٹارز آر وانڈرنگ اباؤٹ ان اسپیس. اسپیس از ویری واسٹ. ایچ اسٹار ٹریولز ان اٹس اون آربٹ. دیر از دا ڈسٹینس آف ملینز آف miles among them. That's why a star seldom finds another star anywhere near it. دوسرا سوال ہے what happened according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space come near the sun. تو کیسے ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک ستارہ جب یہ ہوا نہیں تو کیسے ایک ستارہ گردش کرتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آ گیا؟ اس کا آنسر ہے wandering star wandering blindly through space happened to come near the sun. It raised huge tidal waves on the surface of the sun. At last it formed a high mountain. ایسا ایک دفعہ ہو گیا کوئی 200 ارب سال پہلے. تیسرا سوال ہے What happened when the wandering star came nearer and nearer? When the wandering star came near the sun, it raised huge tidal waves on the surface of the sun. The waves became a mountain. وہ طاقت کی وجہ سے سورج کی سطح پر مد و جزر کی لہریں پہاڑ کی صورت میں بن گئیں. At last the mountains broke up into pieces. Those pieces fell into space. They were called planets. اور پھر جو دوسرا ستارہ وہاں سے گردش کرتا وہاں سے موو کرنے لگا تو پھر یہ جو پہاڑ بنا تھا سورج کے اوپر یہ بلاسٹ ہو گیا، ایکسپلوڈ ہو گیا اور یہ ٹکڑوں کی صورت میں بکھر گیا خلا میں اور سورج کے گرد اس نے چکر لگانا حرکت موو کرنا شروع کر دیا اور یہ انہی کو they were called planets. Our earth is also one of them. Next question number 4 ہے what are planets کیا ہیں and how did they come into existence? When the tidal pull of the wandering star became powerful, the mountain was torn into pieces. Those pieces were thrown off into space. They began to move around the sun. They are the planets. They are huge solid mass. Next question ہے why is there no life on the stars? کہ ستاروں پر زندگی، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا. آپ اس کو چیپٹر کو بھی جب ریڈنگ کریں گے تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا کہ اسٹارز جو ہیں وہ بہت گرم ہیں. دا اسٹارز ہیونگ برننگ میٹر اوور دیم. دے آر بلیزنگ بالز آف فائر. نو لیونگ بینگ کین گو کلوز ٹو دیم. لائف کی ناٹ ایگزسٹ آن دیم ڈیو ٹو انٹینس ہیٹ. سو لائف از کنفائنڈ ٹو دا ارتھ اونلی. اس لیے زندگی صرف زمین پر موجود ہے جہاں پر درجہ حرارت مناسب ہے. 6 کوشچن ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن دا ارتھ. اس کا آنسر ہے یہ امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے اکثر بورڈ میں آیا ہوا ہے. دا ارتھ واز ویری ہاٹ. گریجولی اٹ بیکیم کول. اٹس ٹیمپریچر فیل ٹو دا سوٹیبل ڈگری فار لائف. ان دا بگننگ there were simple organisms which only gave birth to a new generation. They finally developed into man who has feelings and ambitions. ٹھیک ہے، شروع میں زمین پر زندگی کا وجود جو ہے وہ سمپل آرگنیزم سے ہوا. آہستہ جب یہ ٹھنڈی ہوتی گئی، پہلے ہاٹ تھی پھر ٹھنڈی ہوتی گئی، اب پھر درجہ مناسب ہوا تو آہستہ آہستہ جانداروں نے یہاں پر پیدا ہونا شروع کیا، مرنے سے پہلے ریپروڈیوس کیا، کاپی کیا اور آرگنیزم جو ہیں انہوں نے جنم لیا. یہ جنریشن اس طرح سے چینج ہوتی اس میں کمپلیکسٹی آتی گئی اور پھر وہ انسان کی صورت میں اس نے ڈیولپ کیا جس کے اندر احساسات، جذبات، مذہب اور خوبصورتی کا تصور، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کویسچن نمبر 7 ہے کہ کائنات میں ہمیں اتنی خوفزدہ کرنے والی کیوں ہے اس میں زمین پہ ہم رہتے ہوئے. وائی ہم کیوں فیل کرتے ہیں کہ ہمیں خوف کا احساس کیوں ہے. وائی از دا یونیورس آف وچ آور ارتھ از اے پارٹ سو فرائٹننگ. اس کی ریزنس دینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا تو یہی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ بہت واسٹ ہے اور ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے. پھر دوسرا یہ ہے کہ لانگ اسٹریچز آف ٹائم ہے جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. تیسرا ہے کہ کائنات جو ہے وہ بڑی ہے، زمین چھوٹی ہے.
تو ہم اس زمین پر تنہا ہیں بالکل جہاں پر زندگی ممکن ہے۔ نمبر 4 ہے ہیومن ہسٹری جو ہے وہ بھی بڑی مختصر ہے، چھوٹی ہے، اگر ہم اس کو لانگ اسٹریچز آف ٹائم کے ساتھ کمپیئر کریں تو انسانی تاریخ تو بہت مختصر ہے۔ یہ کچھ ہمارے اندر خوف پیدا ہوتے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے۔ لاسٹ کوسچن ہے کہ دوسری ہیونلی باڈیز پر in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on the other heavenly bodies. Do such condition generally exist؟ کہ دوسری اجرام فلکی پر زندگی کے وجود کے لیے کن چیزوں کا مخصوص حالات کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر بھی جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ اٹ شوڈ بی نیدر ٹو ہاٹ ناٹ ٹو کولڈ، کہ درجہ حرارت نہ تو گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ادر ہیونلی باڈیز آر ایکسٹریملی ہاٹ اور کولڈ، لائف از پاسبل آن دیم، جبکہ دوسرے ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ یا تو بہت زیادہ کولڈ ہیں، بہت زیادہ ہاٹ ہیں، لہٰذا وہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو ابھی تک زندگی کی جو پاسبلٹی ہے، جو زندگی موجود ہے، وہ صرف زمین پر ہے۔ یہ تھے ہمارے کچھ بک کے سوال جو کہ آپ کے پیپر میں یہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیپٹر کے اندر سے کچھ اور کوسچن بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے ورڈس میننگ یاد کرنے ہیں، چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس میں سے کچھ اور سوالات بھی اگر بنتے ہیں تو آپ اس کے بھی جواب دے سکیں۔ انشاءاللہ اس کو 1-2 دن میں آپ یاد کر لیں، تیار کر لیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اس کو کوسچن آنسرس کو بھی یاد کرنے میں آسانی ہوگی جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز اور جو ہیں جن کے آپ کے میننگس نہیں آتے تو وہ بھی آپ اپنی اسی لسٹ میں شامل کر لیں گے تاکہ سینونیمز کا جو ہے آپ کا پارٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے کور ہو سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم چیپٹر نمبر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔